والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمان ہے، آقا کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا کیا ہے دار و رسم سے ارے ناداں، آقا کی حرمت میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ لاکھوں سلام اس آقا پہ بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالانہ اہل حدیث کانفرنس، جو ہر سال بڑے تذک و احتشام سے مرکزی مسجد کے اس وسیع و عریض میدان میں منعقد ہوتی ہے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ 43واں سال ہے، 42 سال بیت گئے۔ دعا فرمائیں اس کانفرنس کے بانیان، اس کو شروع کرنے والے، تعاون کرنے والے، اس کے معاونین، سامعین، مقررین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور جو آج خدمت کر رہے ہیں، اپنے اکابر، اپنے اسلاف کا لگایا ہوا پودا، اس کو پانی دے رہے ہیں، تناور درخت بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق، مال، جان، عزت اور اولاد میں برکات کا نزول فرما دے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارے مدعوین علماء کرام جن اپنے اکابر کو ہم نے دعوت دی تھی آج کی کانفرنس کے لیے، الحمدللہ ان میں سے کوئی ایک بھی مس نہیں، اللہ کے فضل سے اپنے اپنے وقت پہ تمام علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث والتفسیر، مصنف شہیر، خطیب پرتاثیر حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب متان اللہ بطول حیات ہی، انشاءاللہ ان کا پرتاثیر خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب
انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب چند منٹوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ راؤنڈ کے ممبر ہوں گے۔ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی یہ کانفرنس گلہوالہ کی تاریخی کانفرنس ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے بر وقت سامعین سے یہ میدان، یہ وسیع و عریض حال الحمدللہ تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے، اور علماء اکرام خطبہ اعظام کی لمبی قطار ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ دعا بھی فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو اتحاد و اتفاق کو تا قیامت اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ حضرات، صرف چند ضروری باتیں مسلک اہل حدیث کے حوالہ سے، اہل حدیث طبقہ فکر کے لوگوں کے حوالہ سے، اہل حدیث سکول آف تھاٹ سے وابستہ لوگوں کے حوالہ سے بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں، طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے کہ العیاذ باللہ اہل حدیث کا نقطہ نظر سرور کائنات کی ذات اقدس کے حوالہ سے معاذ اللہ کوئی گستاخانہ یا تنقیص والا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات سنیے، ہمارے نزدیک کائنات کا کوئی فرد و بشر اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، سارے جہان سے بڑھ کے، اور اپنی جان سے بڑھ کے سرور کائنات علیہ السلام کی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کی محبت ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، آپ کی محبت ایمان کا دوسرا نام ہے۔ محبت مصطفیٰ کو اسلام کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کو اللہ رب العزت کے فضل سے ایمان کی شمع کہتے ہیں۔ جس کا سینہ حب رسول سے خالی ہے، اس کا سینہ ایمان اور اسلام سے خالی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب اس حوالہ سے آپ ورق گردانی کریں گے سیرت کی کتابوں کی، تواریخ کی کتابوں کی، تو پوری امت اہل حدیث کی الحمدللہ اس ضمن میں محتاج ہے۔ آئیے میں دعوت دوں گا، سرور کائنات کی عزت، آپ کے ناموس، آپ کی حرمت، آپ کی شان، آپ علیہ السلام کی عظمت، مقام، رفعت اور بلندی میں جو تنقیص کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا کے حوالہ سے امت اہل حدیث کی محتاج ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں سرور کائنات کے ناموس کے تحفظ کے لیے، آقا کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، سرور کائنات علیہ السلام کی حرمت کی پاسبانی کے لیے جو اہل حدیث نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، زمانہ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جاؤ پوچھو جو آج عشق رسول کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا اٹھتے بیٹھتے جھوٹا دم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاؤ اس کائنات میں آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے رب کی دھرتی پہ وہ کون سا مصنف ہے، وہ کون سا مؤلف ہے جس نے سب سے پہلے سرور کائنات علیہ السلام کے گستاخ کی سزا کو پھانسی کی سزا متعین کیا، مقرر کیا، اور اس حوالہ سے ایک مکمل کتاب اور تصنیف الحمدللہ ترتیب دی۔ شیخ الاسلام اہل حدیث کے سر خیل امام العصر حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے سرور کائنات کی عظمت، آپ کی حرمت، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کی پاسبانی کا حق ادا کیا۔
اور انہوں نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھ کے اس بات کو واضح کیا جو آقا نامدار کی گستاخی کرتا ہے، ختم نبوت کے تاجدار کی عظمت میں تنقیص کی کوشش کرتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو موت کی سزا دی جائے۔ گستاخ رسول کل بھی واجب القتل تھا، آج بھی واجب القتل ہے۔ جاؤ قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جاتی رہے گی آقا کے ناموس کے دفاع کے حوالہ سے اور گستاخ رسول کی سزا کے حوالہ سے، کائنات کے سارے مصنف، دنیا کے سارے مؤلف، کائنات کے سارے مقام میں سپیکر، سارے مسالک اور سارے سکول آف تھاٹ اہل حدیث کے محتاج ہیں آقا کے ناموس کے دفاع کی۔ وہ کتاب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں میرے اور آپ کے شیخ امام الحسن شیخ الاسلام مولانا حضرت الامام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کا ذکر نہیں آتا، اس کا حوالہ نہیں آتا۔ حضرات آئیے ماضی قریب کی بات کرتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے قبل جب سرور کائنات کے ناموس پہ راجپال نامی بدبخت نے سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی کوشش کی، حضرات اس نے ایک کتاب لکھی بدبخت نے جس کا نام رکھا رنگیلا رسول۔ اٹھائیے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو، سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے اس کا جواب لکھا؟ تمہیں مبارک ہو، وہ شیخ الاسلام فاتح قادیاں شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ انہوں نے مقدس رسول کے نام سے سرور کائنات علیہ السلام کی حرمت، آپ کے ناموس کے دفاع کے حوالہ سے اس کتاب کو ترتیب دیا، اور یہی وہ مقدس رسول کتاب تھی جس کو پڑھ کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے راجپال کو جہنم واصل کیا، میاں والی کی جیل میں انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ اور حضرات بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں دیکھا سرور کائنات علیہ السلام کی حرمت پہ کٹ جانے والے غازی ناموس صحابہ اور شہید ناموس صحابہ حضرت غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اور ان کو لحد میں حضرت علامہ اقبال اتار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا باتیں کرتی رہ گئی اور یہ لوہاروں کا بچہ علم الدین اللہ رب العزت کے فضل سے بازی لے گیا۔ یہ اہل حدیث کی تاریخ ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سرور کائنات کی سیرت، آپ کے افعال و کردار، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے لیل و نہار، آپ کی چلت پھر، آپ کی اٹھک بیٹھک، سب سے پہلے اردو زبان میں جس مصنف نے ترتیب دی وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے شیخ ہیں، مسلک اہل حدیث کے سر کا تاج ہے، اولین سیرت نگار حضرت علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات 3 جلدوں میں سرور کائنات کی سیرت کو رحمت للعالمین کے نام سے انہوں نے مکمل کیا، اور اس کتاب کے دیباچہ میں اس بات کو تحریر کر دیا، کائنات کے لوگوں آپ کا نام نامی ہے، محمد مانی ہے، تعریف کیا گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، ماں کا نام سیدہ آمنہ جس کا معنی ہے امن والی، دائیہ کا نام حلیمہ سعدیہ جس کا معنی ہے حلم والی، اور فرماتے ہیں لوگوں جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، جسے امن والی گود ملی ہو، جس نے حلم والا دودھ پیا ہو، وہ محمد ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق آزادی، حق نبوت، حضرات اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سیرت النبی لکھی، اور سیرت النبی میں حضرت ندوی صاحب لکھتے ہیں، حضرت میں بات ختم کروں گا، تھوڑا جہاں حوصلہ۔ نعرہ
تکبیر یار واسطے دیو نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا مفتی کمال اللہ شاکر صاحب۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت شیخ کا خطاب ہونے والا ہے، صرف چند منٹوں میں بات مکمل ہے الحمدللہ۔ مسلک اہل حدیث کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، سرور کائنات کے نموش اور حرمت کے حوالہ سے اپنے اکابر کی خدمات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آخری بات سنیے، حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں، لوگوں میں نے بھی حضور کی سیرت کو لکھا ہے۔ اہل حدیث کے سر خیال حضرت قاضی صاحب نے بھی آقا کی سیرت کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور کی سیرت کو اپنے دماغ کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت قاضی منصور پوری نے حضور کی سیرت کو اپنے دل کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرات یہ اہل حدیث کی خدمات ہیں، اور سنیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جو آقا کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، جو آقا کا گستاخ ہے کائنات کا بدترین ملعون ہے، جو سرور کائنات کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن اور جہنم کا کتا ہے۔ ایسے ہی جذبات میں بات نہیں کر رہا، سرور کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری ایک آنے والا آیا، یہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا، کہنے لگا اللہ کے حبیب مجھے مسلمان کر لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے، حلقہ ارادت میں مجھے شامل کر لیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، کوئی کام میری سپرد کیجئے۔ سرور کائنات نے سورہ بقرہ اس کو لکھوا دی، آل عمران اس کو لکھوا دی، کہا یہ کتابت کرا کرو، کیا کرو۔ اس کے خاندان کے لوگ، رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ پریشر بڑھا، کہنے لگے تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا، تو نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو ترک کر کے مصطفی تعلیمات کو سینے سے لگا لیا، باز آ جاؤ قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکا، مرتد ہو گیا، حلقہ عیسائیت میں دوبارہ داخل ہوا، فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انتقام آیا، اللہ رب العزت نے اس کا حساب لیا، بدبخت مر گیا۔ مدینہ کے عیسائی اس کو اٹھا کے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا، رات کو دفن کیا، صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی لاش قبر کے کنارے پڑی ہوئی ہے، مدینہ کے کتے اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں۔ عیسائی گزرے، کہنے لگے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے سرور کائنات کے صحابہ نے اس کی قبر کو اکھاڑ کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی کوشش کی ہے۔ کہنے لگے نوجوانوں کو بلاؤ، جوان بلائے، بہت زیادہ گہرا گڑھا کھودا، دوبارہ اس بدبخت کو دفن کیا، مٹی ڈالی، گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کی لاش قبر کے کنارے پڑی ہوئی ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، سارا ماحول بدبودار ہے، مدینہ کے کتے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ عیسائی گزرے، کہنے لگے عجب ماجرا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی کیفیت، پھر جوانوں کو بلایا، بڑا گہرا گڑھا کھود کے اس کو تیسری مرتبہ زمین میں دفن کیا اور 7 پیرا لگا دیا، تیر، نیزے، تلواریں لے کے۔ عیسائی جوان قبرستان کے ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرات تیسری صبح کا سورج طلوع ہوا، اس بدبخت کی لاش پھر قبر کے کنارے ہے، ماحول تعفن زدہ ہے، بدبودار ہے۔ بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے فاضل لوگ، ان کو بلایا، مسئلہ کیا ہے؟ قبرستان میں آیا کوئی نہیں، قبرستان سے گیا کوئی نہیں، اس کی لاش کو زمین قبول کیوں نہیں کرتی؟ سارے سر جوڑ کے بیٹھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کے سچے نبی کا گستاخ تھا، جو رب کے سچے نبی کا گستاخ ہے، اس کو زمین کی مٹی بھی قبول کرتی، بلند آواز سے، اس کو زمین کی مٹی بھی قبول کرتی۔
اگر زمین کی مٹی قبول کرے گی تو جہنم کے گڑھے کی شکل میں قبول کرے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرور کائنات کے ناموس کا دفاع حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت شیخ الاسلام عمر سری تک اور حضرت عمر سری سے لے کے حضرت شہید ملت علامہ احسان تک اور حضرت علامہ شہید سے لے کے آج علامہ پروفیسر ساجد میر تک اہل حدیث کے پیر و جوان نے کیا ہے، اہل حدیث کے بچوں نے کیا ہے، خواتین و حضرات نے کیا ہے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں سرور کائنات کی حرمت کے لیے، آپ کے ناموس کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کی علم برداری کے لیے ہم اپنا تن من دن اللہ کے فضل سے قربان کریں گے۔ بلند آواز سے کہیے، اپنا تن من دن ختم نبوت کے قربان کریں گے، ختم نبوت کے لیے نکلو گے۔ ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ختم نبوت، قریب من۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ آج کا یہ سٹیج اتحاد کا سٹیج ہے، اتفاق کا سٹیج ہے، رب کی توحید کا سٹیج ہے، آقا کی ختم نبوت کے دفاع کا سٹیج ہے۔ دعا فرمائے اللہ اسے نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں، اس قریہ میں، اس علاقہ میں اسی طرح محبت کی فضا کو باقی رکھے۔ یا زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔